دو دلوں کی داستان سیزن 2 ایپیسوڈ 64۔ میکال مروہ دوڑتے ہوئے بیٹے کے پاس گئی جو درد کی شدت سے تڑپ رہا تھا، جبکہ زائر اور زارا کی نظریں زینب کی طرف دوڑی۔ منٹوں میں کیا ہو گیا تھا؟ بھائی ہوش میں آئیں، میکال اور زینب کو ہاسپٹل لے کر جانا ہوگا بھائی۔ ماہی نے ایم کے کو یوں گمسم دیکھا تو اسے کندھے سے پکڑ کر جھنجھوڑا۔ ایم کے کو اپنا درد بھول گیا تھا۔ ماہر، تم میکال اور زینب کو لے کر ہاسپٹل پہنچو، ایم کے ہوش میں آتے بولا۔ دائم نے میکال کو بازوؤں میں اٹھایا اور ماں نے زینب کو۔ زارا، زائر اور مروہ سب لوگ ہاسپٹل کے لیے نکلے۔ یہ اچھا نہیں کیا تم نے ثریا، اگر میرے بچوں کو کچھ ہوا تو خدا کی قسم تمہاری لاش دفنانے کے لائق نہیں چھوڑوں گا میں۔ اس سے پہلے کہ وہ ثریا کو کوئی نقصان پہنچاتا، چودھری قاسم وہاں آیا، اور وہ اکیلا نہیں تھا، اس کے ساتھ کوئی اور بھی تھا جس نے ایم کے کو رکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ بابا، وہ معصومہ تھی جسے چودھری قاسم نے بالوں سے پکڑ رکھا تھا۔ اتنی جلدی کس بات کی ہے ایم کے؟ سب کے بیچ اپنی بیٹی کو تو بھول ہی گئے تم۔ چھوڑ دو باس اور پارٹنر کو، ورنہ تمہاری بیٹی جان سے جائے گی۔ اور سوچ لو، اب وہ اکیلی نہیں ہے، اس کی زندگی کے ساتھ کسی اور کی بھی زندگی جڑی ہے۔ چودھری رحمت نے کہکا مارتے کہا۔ تیری تو۔ ایگل نے آگے بڑھنا چاہا جب ایم کے نے اسے روکا۔ پاگل مت بنو چودھری، جسے تم بچانے کے لیے اپنی جان خطرے میں ڈال رہے ہو، اسی نے تمہارے بیٹے کو مارا تھا۔ یہ اپنے منہ سے اعتراف کر چکی ہے، یقین نہیں تو پوچھ لو، ایم کے نے کہا تو چودھری رحمت نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ چودھری، میں ایسا کیوں کروں گی؟ یہ ہمیں لڑوانا چاہتا ہے، تم اس کی باتوں میں نہ آنا۔ باس کو اپنی آخری امید بھی جاتی دکھائی دی۔ چودھری رحمت نے غصے بھری نظروں سے ایم کے کو دیکھا۔ بس کر ایم کے، تیرے جھوٹوں سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ تو ہم دونوں کو لڑوانا چاہتا ہے، جبکہ سارے فساد کی جڑ تو ہے۔ سب سے پہلے تیرا قصہ ختم ہونا چاہیے۔ چودھری نے پسٹل کا رخ ایم کے کی طرف کرتے گولی چلائی۔ جب ایم کے نے وہیل چیئر پر بیٹھے ڈیسوزا کو اٹھا کر اپنے سامنے ڈھال بنایا، گولیوں نے ڈیسوزا کا جسم چھید ڈالا تھا۔ بچنے والے تو تم اب بھی نہیں ہو چودھری، بہت غلط کام کرتا ہے تو، لیکن مرنے والے سے جھوٹ نہیں بولا جاتا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، تیرے بیٹوں کو ثریا نے ہی مارا ہے۔ ہاں، میں نے مارا، کیونکہ مجھے علی راجپوت کو پھنسانا تھا۔ کیا کر لو گے تم؟ ایک دفعہ تو ثریا کا دل کیا کہ کہہ دے، لیکن پھر چودھری رحمت ہی تھا جو اسے فی الوقت بچا سکتا تھا، اس لیے منہ باندھ ہی رکھا۔ میں تمہاری بات کا کیوں یقین کروں ایم کے؟ میرے پاس ثبوت ہے چودھری۔ ایم کے کو بس جرار کے آنے کا انتظار تھا۔ دکھاؤ ثبوت، میں مان لوں گا، لیکن اگر کوئی ثبوت نہ ہوا تو تیری بیٹی میرے ہاتھوں مرے گی، یاد رکھنا یہ بات۔ چودھری پاگل لگ رہا تھا اس وقت۔ تھوڑی دیر چودھری، تجھے پتہ چل جائے گا۔ میں اپنی بیٹی پر آنچ بھی نہیں آنے دوں گا، اور نہ ہی تیرے باس کو چھوڑوں گا، اور تجھے کتے کی موت ماروں گا، ایم کے نے کہا تو اتنے میں جرار وہاں آیا تھا۔ تم؟ چودھری جرار کو دیکھ کر حیران ہوا۔ ہاں میں چودھری، ثبوت چاہیے تھا نا تمہیں، لے آیا ہوں ثبوت۔ یہ دیکھ۔ جرار نے موبائل آن کرتے اس کے سامنے کیا جہاں ہاسپٹل میں باس نے چودھری یاور کو گلا دبا کر مارا تھا۔ چودھری نے بے یقینی سے باس کو دیکھا۔ ثریا کو اپنی آخری امید بھی جاتی دکھائی دی۔ تم نے اتنا بڑا دھوکہ دیا مجھے، میں نے کیا نہیں کیا تمہارے لیے ثریا درانی۔
ہر کام کیا، چاہے وہ ٹھیک تھا یا غلط۔ وہ مسلسل بول رہا تھا، جبکہ ولی کی نظریں اپنی معصومیت پر تھیں جو چودھری کے قبضے میں تھی۔ اس کا بیک کا پین پھر سے سٹارٹ ہو گیا تھا۔ وہ آنسو روکے بہت مشکل سے ضبط کیے کھڑی تھی، لیکن ولی جانتا تھا وہ کتنی تکلیف میں تھی۔ ایم کے نے جرار کو اشارہ کیا تو جرار نے ہاں میں سر ہلایا۔ اس سے پہلے کہ چودھری سریا کو مارتا، جرار نے سیدھا چودھری کے سر کا نشانہ لیا تھا۔ گولی چلی تو چودھری رحمت وہیں ڈھیر ہوا۔ اس سے پہلے کہ معصومہ نیچے گرتی، ولی نے بھاگتے معصومہ کو پکڑا اور سینے سے لگایا۔ غصہ تھا کہ کنٹرول ہی نہیں ہو رہا تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی کہ تم میری بیوی کو کڈنیپ کرو؟ تم نے کیسے چھوا اسے؟ تمہاری اتنی جرأت کہ تم میرے ہونے والے بچے کو جان سے مارو؟ میں تمہیں زندہ زمین میں گاڑ دوں گا۔ ولی نے چودھری کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تھے، لیکن اس کا جنون تھا کہ ختم ہی نہیں ہو رہا تھا۔ ولی نے مرے ہوئے چودھری کو بھی نہیں چھوڑا تھا۔ بار بار اس کے سامنے وہی منظر گھوم رہا تھا جب چودھری معصومہ کو مورا بنا کر لایا تھا۔ جرار نے مشکل سے اسے قابو کیا تھا۔ باس اور ربیکہ کو لے کر وہ وہاں سے نکلے تھے۔ سب کچھ مائرہ اور جرار کے حوالے کرتے وہ سب ہاسپٹل کے لیے نکلے تھے۔ ایم کے کا اپنا بھی اتنا خون بہہ گیا تھا۔ ہاسپٹل پہنچے تو مروہ کا رو رو کر برا حال تھا، جبکہ زارا گم سم سی بیٹھی تھی، پہلے بیٹا اور اب بیٹی۔ ایم کے پر نظر پڑی جو مروہ کو سینے سے لگائے کھڑا تھا۔ زارا اٹھ کر ایم کے پاس آئی تھی۔ آج جو کچھ بھی ہوا ہے نا مہابیر بھائی، ان سب کی وجہ آپ ہیں۔ کاش آپ ہماری زندگیوں میں آئے ہی نہ ہوتے، کاش ہم آپ سے ملے ہی نہ ہوتے۔ اتنے دشمن ہیں آپ کے، اور آپ کے دشمنوں نے ہی میرے دونوں بچوں کی جان لے لی۔ پہلے بھی آپ کی وجہ سے میرا بیٹا مر گیا، اور اب آپ کی وجہ سے ہی میری بیٹی اور آپ کا بیٹا آج زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ زارا صدمے سے پاگل ہو رہی تھی۔ زارا، ایسے نہیں کہتے بچے، ان سب میں مہابیر کا کوئی قصور نہیں ہے۔ مستک نے بہن کو سمجھانا چاہا، لیکن وہ آج کچھ نہیں سننا چاہتی تھی، کچھ سمجھنا نہیں چاہتی تھی۔ نہیں بھائی، یہی قصوروار ہے، ورنہ ہم تو جانتے ہی نہیں تھے کون تھا یہ باس اور پارٹنر۔ نہ یہ مروہ سے ملتے اور نہ آج وہ سریا دورانی اپنے بیٹے اور شوہر کا بدلہ لینے ہماری زندگی میں آتی۔ مروہ کی شادی رکوا دی تھی، ہو جانے دیتے نہ شادی، کیوں روکا تھا وہ سب؟ نہ آپ مروہ کو اپنے جھانسے میں پھنساتے، نہ وہ سب ہوتا جس کی وجہ سے ہم نے اپنی اولاد کھو دی۔ ایم کے نے لب بھیجتے زارا کو دیکھا تھا۔ وہ سمجھ سکتا تھا اس وقت زارا پر کیا بیت رہی تھی، بس اسی لیے وہ خاموش رہا تھا۔ آپی، ایسا مت کہیں، ایم کے کی وجہ سے کچھ نہیں ہوا، یہ سب قسمت میں لکھا تھا۔ آپ کیسے ایم کے کو قصوروار ٹھہرا سکتی ہیں؟ مروہ کو زارا کا یوں کہنا بالکل بھی اچھا نہیں لگا تھا۔ تم کیا دیکھ نہیں رہی مروہ، آج ہم سب کس حالت میں ہیں، پھر بھی تمہیں مہابیر بھائی ٹھیک لگ رہے ہیں؟ زارا نے مروہ کو جھنجھوڑتے کہا۔ آپی، صرف آپ کی بیٹی ہی نہیں، میرا بیٹا بھی موت سے لڑ رہا ہے۔ جتنی تکلیف میں آپ ہیں، اتنی تکلیف میں ہم بھی ہیں۔ پلیز ایم کے کو الزام دینا بند کریں، مروہ نے زارا کے بازو جھٹکتے کہا۔ وہی کہہ رہی ہوں میں مروہ، بھائی کی وجہ سے ہماری اولاد آج اس حالت میں ہے۔ بس زارا، خاموش ہو جاؤ، وہ ایم کے کی بھی اولاد ہے۔ ہاسپٹل ہے، تماشا مت بناؤ یہاں۔ زائر جو کب سے تماشا دیکھ رہا تھا، اب زارا کو واپس کھینچتے غصے سے بولا تو زارا ایک غصے بھری نظر زائر پر ڈالتی اپنا ہاتھ چھڑواتی وہاں سے پریئر روم میں چلی گئی۔ زائر نے گہری سانس بھرتے مروہ اور ایم کے کو دیکھا۔ میں زارا کی طرف سے معافی مانگتا ہوں مروہ، ایم کے وہ صدمے میں ہے، پہلے بیٹا اور اب بیٹی اور داماد کی یہ حالت شاید سہ نہیں پا رہی۔ زائر نے شرمندہ ہوتے ان دونوں سے معافی مانگی۔ بھائی، ایسا نہ کہیں، میں سمجھ سکتی ہوں آپ کی حالت، ہمیں برا نہیں لگا، آپ معافی مت مانگیں، مروہ نے زائر کے سینے سے لگتے کہا تو زائر نے اس کا سر تھپکتے اس کے بالوں کو چوما۔ میری بہن بہت بہادر ہے،
بس دعا کرو ہمارے بچوں کو ہوش آ جائے۔ انشاءاللہ، مروا نے آنکھیں بند کرتے کہا۔ مصدق اب مہابیر کو ڈاکٹر کے پاس لے جا رہا تھا۔ بازو میں گولی لگنے سے اس کا خون بھی کافی ضائع ہو گیا تھا۔ اتنے دن ہو گئے ہیں، زارون سر کیوں نہیں آ رہے؟ مشی اس دن کی باتوں کو نظر انداز کر گئی تھی، لیکن وہ ایک بار ان سب الزامات کے بارے میں جاننا چاہتی تھی جو اس دن زارون نے اس پر لگائے تھے۔ وہ کون سا کسی سے عشق معشوقی کر رہی تھی؟ ہاں، وہ زارون کو بہت تنگ کر چکی تھی۔ ہو سکتا ہے اس وجہ سے وہ سب بولا ہو زارون نے، لیکن وہ یہ بھی جانتی تھی کہ وہ کس مزاج کے انسان تھے۔ کسی کے کریکٹر کے بارے میں وہ ایسا کبھی نہیں بول سکتے تھے۔ بھلے لاکھ لڑائیاں ہوئی تھیں ان کی، لیکن وہ مانتی تھی کہ سر زارون ایک اچھے انسان ہے۔ اس دن کے بعد سے سر کالج ہی نہیں آ رہے تھے۔ ان کی کلاس بھی کوئی اور ٹیچر لے رہے تھے۔ مشی کا انتظار آج بھی رہے گیا کیونکہ زارون ابھی تک کالج نہیں آیا تھا۔ باس اور پارٹنر کو مائرہ نے زنجیروں سے باندھ کر کھڑا کیا ہوا تھا۔ زنجیریں چھت سے کنیکٹڈ تھیں، اس لیے ان دونوں کے بازو اس طرح سے باندھے گئے تھے کہ ہاتھوں کا رخ بھی چھت کی طرف تھا۔ کتنی دیر سے یوں کھڑے رہنے کے بعد ان کی بس ہو چکی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے بازو ٹوٹ کر ابھی گر جائیں گے۔ مائرہ کو لاکھ دعائیاں دی، لیکن وہ الٹا اپنا غصہ ان پر نکال آئی تھی۔ ایک تو میکال اور زینب کی ٹینشن کھائی جا رہی تھی۔ شامل وہ سب جاننے کے بعد اس سے بات تو کیا، اس کی طرف دیکھ بھی نہیں رہا تھا۔ ڈبل غصہ چڑھ رہا تھا اسے۔ مائرہ بچے، یہاں وہاں چکر لگانے سے بی پی ہی لو ہوگا تمہارا۔ شامل نے پھر بھی نہیں آنا۔ جرار بھی میکال اور زینب کی وجہ سے پریشان تھا، لیکن ایم کے نے اسے یہاں بھیج دیا تھا۔ جرار بھیا تو اس بار بڑے سخت والے ناراض ہو گئے ہیں۔ بات تو دور، دیکھ بھی نہیں رہے میری طرف۔ مجھے بہت ٹینشن ہو رہی ہے، کیسے مناؤں گی انہیں؟ وہ جرار کے ساتھ کرسی پر آ بیٹھی، روتی چہرہ بنائے۔ وہ بہت پریشان لگ رہی تھی۔ تو پہلے بتا دینا چاہیے تھا نا اسے، تاکہ کہیں اور سے اسے پتہ چلتا بھی تو اتنا ہرٹ نہ ہوتا اسے۔ آپ بھی کمال کرتے ہیں بھیا، پہلے بتا دیتی تو انہوں نے مجھے گھر سے بھی نہیں نکلنے دینا تھا۔ وہ منہ بناتے بولی۔ تو اب کون سا مارس پر پہنچ گئی ہو؟ ابھی وہ ایسا ہی کرے گا بچے، بلکہ اب تمہاری ٹانگیں بھی توڑ دے تو پتہ نہیں۔ جرار کندھے اچکاتے بولا۔ ڈرائیں تو نہیں مجھ معصوم کو، آپ جانتے ہیں میرا لاشوں کے بغیر کوئی گزارا نہیں۔ میں ڈاکٹر بننا چاہتی تھی، لیکن ماما بابا کو بھوت سوار تھا کہ میں فیشن ڈیزائنر بنوں۔ یار مجھے دیکھنا تھا انسان اندر سے کیسا ہوتا ہے، مجھے ایکسپیریمنٹ کرنے تھے، لیکن بھلا ہوں ماما بابا کا، اس لیے یہ خواہش بڑے پاپا نے پوری کی میری۔ ہاں، ڈاکٹر نہیں بن سکی، لیکن انسان کا پوسٹ مارٹم ضرور کر لیا۔ جی بھیا کے ساتھ مل کر اتنا مزہ آتا ہے، اور اب یہ باس اور یہ پارٹنر، ان کا بھی تو یہی حال کرنا ہے میں نے۔ اس لیے تو بڑے پاپا کو منع کیا تھا ثریا دورانی کو مارنے سے۔ ان کا تو میں نے قیمہ بنانا ہے قسم سے۔ مائرہ کو بولتے دیکھ کر جرار نے جھرجھری لی۔ توبہ ہے مائرہ، کتنی خطرناک ہو تم تو یار۔ جرار بھیا، اگر آپ نے مجھے کوئی حل نہ بتایا تو پہلا قیمہ آپ کا ہی پیش کروں گی میں سب کو۔ دھمکی دے رہی ہو؟ وہ آنکھیں چھوٹی کرتے اس سے بولا، جو ایک آرمی افسر کو مارنے کی دھمکی دے رہی تھی۔ جو آپ کے مناسب لگے وہ سمجھیں، وہ معصومیت سے بولی۔ اگر کوئی مشورہ نہ دوں اور قیمہ ہونے سے بھی بچ جاؤں تو میں بھابھی کو آپ کی ایسی ایسی تصویریں بھیجوں گی نا کہ حویلی میں تو کیا، گاؤں میں بھی قدم نہیں رکھنے دیں گی آپ کو۔ وہ گردن اکڑاتے بولی تو جرار نے گردن جو اکڑا رکھی تھی نیچے کر لی۔ مطلب مائرہ خان نے اگر کہا تھا تو وہ کر بھی سکتی تھی، اس میں کوئی شک والی بات ہی نہیں تھی۔ ڈیٹ ارینج کروا دوں گا تم دونوں کی، مناتی رہنا پھر۔ وہ منہ بناتے وہاں سے اٹھا۔ اوہ سو سویٹ آف یو بھیا، سارا خرچہ آپ کا ہی ہوگا نا؟ وہ چہکتے بولی۔ جی بالکل، یہ خادم اسی لیے تو کما رہا ہے۔ وہ دانت پیستے بولا اور وہاں سے چلا گیا۔ پیچھے سے مائرہ کی ہنسی کی آواز سن کر وہ بھی مسکراتا ہوا باہر نکل گیا۔ ثریا کچھ کرو، میں ایسے نہیں مرنا چاہتی، مجھے اپنی بہن کا بدلہ لینا ہے، پارٹنر نے ادمری حالت میں کہا۔
تو باس نے بمشکل آنکھیں کھولتے اسے دیکھا۔ یہاں سے موت ہی بچا سکتی ہے ہمیں ربیکا، یہ MK کی قید ہے، ثریا کھانستے بولی۔ تم ہمت ہار سکتی ہو ثریا، میں نہیں۔ مجھے یہاں سے نکلنا ہے، مجھے میری بہن کا بدلہ لینا ہے، اس کی روح کو سکون پہنچانا ہے۔ لیکن کیسے ربیکا؟ ثریا نے آس پاس دیکھتے پوچھا۔ تو ربیکا کی نظر شیشے کی دوسری طرف بیٹھی مائرہ پر گئی۔ کچھ تو کرنا پڑے گا، ربیکا منہ میں بڑبڑاتے بولی تھی۔